نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم جو جس صورت کا ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس صورت بقرہ ہے، جو اپنی ترتیب کے لحاظ سے دوسری صورت ہے اور اس کے تعارف کی طرف، اس کے خلاصے کی طرف ذکر کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین صورت ہے۔ صورت نمبر یہ اپنے دور کے اعتبار سے دوسری صورت ہے اور مدنی صورت ہے۔ رکوع اس کے 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں اس میں، اور طویل ترین صورتوں میں سے قرآن کی طویل ترین صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب اس کو بقرہ جو ہے عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اب اس کو کیوں صورت کا نام بقرہ رکھا گیا؟ کیونکہ صورت میں بنی اسرائیل کے لیے جو گائے کی قربانی کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا، اور اس سے ہمیں سبق سکھایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے اللہ کے نبی سے زیادہ سوالات کیے تو انہوں نے پھر جو ہے آگے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، یہ اسے سبق سکھایا کہ زیادہ سوالات کی جو کثرت ہے وہ تمہارے لیے تنگی کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے اس کے تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ صورت میں کیا کیا چیزیں ذکر کی گئی ہیں، تو اسی مناسبت سے نا جو پیچھے اس کا ذکر ہو رہا تھا اسی مناسبت سے اس صورت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ تو اس کی آیت نمبر 1 حروف مقطعات میں سے ہے۔ اب بات کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حروف مقطعات کس کو کہتے ہیں؟ حروف مقطعات سے مراد کیا یہ کوئی ان کا کوئی معنی ہے؟ تو آسان یہی ہے، ہمارے پاس یہی ہونا چاہیے، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کو ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں، تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور اللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کا، کفار اور منافقین کا تذکرہ کیا ہے، مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ مومنین کیا کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر جو ہے نا وہ اللہ کے کلام کو بلند کرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہم نے رزق دیا اس میں سے نیک اعمال میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر منافقین کا تذکرہ کیا، کیونکہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں منافقین بھی آ گئے، تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے کہ آپ ان کے رویے سے واقف رہیں گے، آپ کو بظاہر تو آپ کے دوست نظر آتے ہیں لیکن دراصل یہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر کفار کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 19 میں اللہ اور اس کے قدرت و کلام عملی منکرین کا تذکرہ ہے۔ اللہ اور اس کی قدرت و کلام اور عملی منکرین کا، اللہ کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ پھر جو عملی طور پر منکرین کا تذکرہ ہے، جو عملی طور پر انکار کرتے ہیں قرآن کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 30 سے لے کر 39 میں قصہ آدم و ابلیس ہے، اور یہ بہترین قصہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل میں اس میں ذکر کیا کہ جی ہم نے انسان کو بنانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ ہم تو دنیا میں ایک جو ہے نا وہ انسان بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اس کو کیوں بنا رہا ہے جو فتنہ و فساد برپا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ پھر اسی میں ابلیس نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، سارے بہکاوے میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قصے میں بیان کیا اور کہا مومنین کے لیے بھی، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایک بہترین اس میں جو ہے وہ سبق ہے کہ اے لوگوں تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید نہ ہونا، اگر تم گناہ کر بھی بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آؤ، تم نے پریشان نہیں ہونا۔ تو اسی قصے سے ہمیں جو ہے نا یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ سے جو ہے نا اگر ہم سے غلطی، ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ توبہ کر کے اپنے آگے کی طرف بڑھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 123 میں تذکرہ اہل کتاب یہود کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا کہ اہل کتاب جو یہی میں نے آپ کو ذکر کیا، وہ بچڑے والا، سارا گائے کا، یہ سارا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے یہودیوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کر دیا۔ پھر آیت نمبر 124 سے 141 میں تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ کا، جو اللہ کے
بندے حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، ان کی زوال قربانی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، اور ان سے بتایا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کی. پھر آیت نمبر اسی میں ایک ہمارے پاس بیسک جو بہترین جو ہمارے پاس آیا وہ آیت نمبر 142 سے 151 میں 142 سے 151 میں قبلہ کی تبدیلی کا تذکرہ آ گیا کہ پہلے قبلہ جو تھا وہ مسجد اقصیٰ جو آج ہمارے پاس فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان پر جو ہے نا وہ اپنا فضل فرمائے، اپنے جو ہے نا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان پر رحم فرمائے. تو اس کی قبلہ کی اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیجیے کہ اب تم جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھا کرو. پھر آیت نمبر 152 سے 2 پھر آیات احکام میں مطلب عبادات کا ذکر ہے. یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کا تذکرہ کیا ہے، کون سی عبادات فرض، ان سب چیزوں کے بارے میں احکامات کا تذکرہ کیا گیا. پھر آیت نمبر 246 سے 252 میں قصہ طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا گیا. پھر آیت نمبر 253 سے 260 میں عقائد ثلاثہ کا، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اور اس میں ہمارے پاس آیت الکرسی بھی آتی ہے، اور آیت الکرسی ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ آیت ہے. ٹھیک ہے. اور اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حدیث کی فضیلت میں میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت الکرسی کی ہے کہ اس صورت میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ یہ آیت الکرسی ہے. مطلب آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے کہ ہر سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں سے افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آیت جو ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2878 حضرت جو ہے وہ حدیث ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ، سود کی ممانعت کا ذکر ہے 261 سے لے کر 284 میں کہ سود کی ممانعت ہے. انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. پھر سود کو منع کیا گیا، سود کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا جو ہے نا وہ کہا گیا کہ جو سود کھائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلا اعلان جنگ کرے. پھر آیت نمبر 285 سے 26 میں اختتامی خطبہ اور دعائیں ہیں، اور یہ وہ فضیلت والی آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جناب صلی اللہ نے فرمایا کہ جس نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لی تو وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور یہ سورۃ بقرہ ہمیں جادو وغیرہ سے اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے اس میں بھی بچانے میں ہماری مدد کرتی ہے. اور یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 والی حدیث ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں، تو سورۃ بقرہ کی فضیلت کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ. اور اس کے بعد ایک سورت فرمایا اللہ کے نبی سے حدیث روایت کی جاتی ہے، فرمایا کہ دو صورتیں ایسی ہیں. حضرت ابو امام باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. اور دو صورتیں چمکتی پڑھو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی وکالت کریں گی. اور سورہ بقرہ پڑھو اس کو لینا برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی کتاب الفضائل کی حدیث نمبر 1874 حدیث ہے. کمال کی حدیث ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اگر کسی پر جادو ٹونا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ سورۃ بقرہ ہے. ہاں جادوگروں کے لیے جو ہے وہ اس کا مقابلہ جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جادوگروں کے اس کے پاس تویز والوں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ خود اس کا ذکر کریں، اس کو بلند کریں، اور کوشش کریں کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ڈیلی رات کو پڑھ کر سوئیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پر اپنا رحم فرمائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر اپنا فضل فرمائے. یہ بہترین یہ صورت تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ لگائیں، خود بھی قرآن کے ساتھ لگیں، قرآن کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑیں، کیونکہ قرآن کی بہت برکتیں ہیں. قرآن کے بغیر جو ہے وہ ہم بیکار ہیں، اور اس کے بغیر ہماری کامیابی ناممکن ہے.